اچھا سر، ایک اور مرض جو کہ بہت کامن پایا جاتا ہے، آپ ہی کے شعبے سے ریلیٹڈ ہے، یہ بھی پروسٹیٹ کا پرابلم. یہ کیا ہے؟ پروسٹیٹ کیا ہے؟ کس طریقے سے یہ بڑھ جاتا ہے اور کیسے کینسر ظاہر کر دیتا ہے؟ اس کی کس طریقے سے تشخیص کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں، پروسٹیٹ ایک نارمل غدود ہے جو مردوں میں موجود ہوتا ہے، اور تمام مردوں میں وہ غدود موجود ہوتا ہے. وہ پیشاب کی نالی کے اراؤنڈ ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ غدود بڑھتا ہے، اور اس بڑھنے کی وجہ سے پیشاب کی نالی تنگ ہو جاتی ہے، اور تقریباً بائی دا ایج آف 55 اس غدود کے بڑھنے کی وجہ سے پیشاب کی تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے. مریض ہم سے پوچھتے ہیں کہ جی وہ ہمارے کے غدود کیوں بڑھے، تو یہ یقین کریں کہ صرف آپ کے غدود نہیں بڑھے، 98% لوگوں کے غدود، 99% لوگوں کے غدود بڑھتے ہیں. 50-55 کی کسی کو علامات جلدی ظاہر ہو جاتی، کسی کو بعد میں ظاہر ہوتی ہے. غدود کیوں بڑھتے ہیں؟ اس کا جواب ایک ہی ہے کہ جی یہ ایجنگ پروسیس ہے. جس طرح آپ کے بال سفید ہوتے ہیں، جس طرح آپ کی جھڑیاں پڑتی ہیں، جس طرح آپ کی آنکھیں کمزور ہوتی ہیں، جس طرح آپ کے دانت جھڑتے ہیں، اسی طرح سے آپ کی ایجنگ پروسیس کے ساتھ ساتھ غدود بڑھتے ہیں. لیکن لوگوں میں فیئر فیکٹر یہ پایا جاتا ہے کہ شاید وہ پروسٹیٹ بڑھ گیا ہے تو شاید کینسر ڈیولپ ہو گیا ہے. جی بالکل ایسی بات ہے کہ یہ فیکٹر لوگوں کے ذہن میں موجود ہے. لیٹ می گیو یو اے گڈ نیوز کہ الحمدللہ پاکستان میں جتنے مریض ہم پروسٹیٹ بڑھنے کے دیکھتے ہیں، اس میں سے تقریباً 97-98% لوگوں کو غدود جو بڑھتے ہیں وہ عمومی بڑھنا ہوتا ہے، وہ کینسر نہیں ہوتا، وہ نارمل ہوتا ہے، وہ کینسر نہیں ہوتا. تو اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس سے متعلق اوپینین لینے کی ضرورت ہے. اس کی تشخیص سر کیسے ڈائگنوز کیا جاتا ہے کہ بھی یہ آیا کینسرس ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو جی عام غدود کا بڑھنا جو ہوتا ہے وہ بھی بذات خود ایک تکلیف کا باعث ہوتا ہے، تو اس کی بھی تشخیص ہونی چاہیے. عام جگہوں پہ ہر جگہ الٹرا ساؤنڈ ہو جاتے ہیں، وہ الٹرا ساؤنڈ کرا کے اکثر مریض ہمارے پاس آتے ہیں اور ہم اس کی ٹریٹ کرتے ہیں. جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ جی عمومی غدود کا بڑھ جانا، جس کو ہم بینائن پروسٹیٹک ہائپرٹرافی کہتے ہیں یا نان کینسرس گروتھ کہتے ہیں، اس میں اور کینسرس گروتھ میں کیسے ڈفرینشیٹ کیا جائے، تو سب سے ضروری چیز تو یہ ہے کہ اس کا یورولوجسٹ کا دیکھنا ضروری ہے. اور چند چیزیں ہم معلومات لیتے ہیں مریض سے ہسٹری کے بیسس پہ. اس کے بعد ایگزامینیشن بھی بہت ضروری ہے، مریض کا معائنہ، اور اگلے اسٹیج پہ کچھ ٹیسٹ ہوتے ہیں خون سے متعلق، الٹرا ساؤنڈ سے متعلق. اس کی بنیاد پہ ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ آیا یہ کینسرس گروتھ ہے یا نان کینسرس گروتھ ہے. اور اس کا سر طریقہ کار کیا ہے، اس کو ہاؤ ٹو ٹریٹ؟ دیکھیں، جو نان کینسرس گروتھ ہوتی ہے اس کا بھی علاج، ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ دوائیوں سے علاج ہو جائے. بہت بہتر کوالٹی کی دوائیاں اب اویلیبل ہیں، اور میجورٹی جب یہ پروسٹیٹ گلینڈ بڑھتے ہیں تو اس کا علاج دوائیوں سے ہو جاتا ہے. ایک اسٹیج آتا ہے کہ جس میں دوائیاں رسپونڈ نہیں کر پاتی، پھر ان کو ہمیں آپریشن کی طرف لے کے جانا پڑتا ہے. لیکن اگین اس کے جو آپریشنز ہوتے ہیں، اب یہ چیرا لگا کے یا باڈی پہ اتنا بڑا کٹ لگا کے آپریشن نہیں ہوتے، وہ پرانے طریقوں کے پروسٹیٹ کے. اس کے لیے بھی آپریشن بغیر چیرے کے، بغیر کٹ کے اور کیمرے کے ذریعے آپریشن ہو جاتے ہیں، اور بہت آسانی سے وہ آپریشن. اچھا سر، دیکھا گیا ہے کہ عموماً جن لوگوں کو کینسر ڈائگنوز ہو جاتا ہے، ایسے لوگوں کے لیے کیا آپ کی ایڈوائس ہے؟ جی بالکل، پروسٹیٹ کینسر. جی پھر جیسے کہتے ہیں نا، فرسٹ تھنگ فرسٹ، کہ پہلی چیز ہمیشہ پہلی ہونی چاہیے، وہ یہ کہ اگر یہ وقت پہ مریض آ جائے ہمارے پاس، یعنی صحیح وقت پہ مریض ہم سے کنسلٹیشن لے لے، تو اس کو کافی ارلی اسٹیج پہ پک کر لیا جاتا ہے. اس کی ٹریٹمنٹ بھی پاسبل ہے، اس کی ڈائگنوسس بھی پاسبل ہے، اور بہت ہی آسانی سے اس کا علاج ممکن ہے. صحیح. تو اس کا کیا آپریشن کرنے سے کوئی یورین کے فلو میں یا اس طرح کا کوئی پرابلم تو نہیں آتا پروسٹیٹ کو آپریٹ کرنے میں؟ جی دیکھیں، پروسٹیٹ جب بڑھ جاتے ہیں اور اس کا جب آپریشن کیا جاتا ہے، عوام میں لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ جی پروسٹیٹ کے آپریشن کے بعد پیشاب خطا ہونا شروع ہو جاتا ہے، پیشاب بہنا شروع ہو جاتا ہے. یہ بات واضح طور پہ سمجھ لیں کہ اگر آپریشن کو صحیح طریقے سے صحیح ماہر سرجن اگر اس کو آپریٹ کرتا ہے تو یہ ہرگز یہ تکلیف نہیں ہوتی. ہر مریض ہم سے آ کے یہ سوال کرتا ہے، اور میں آپ کو 20 مریض اس طرح کے بتا سکتا ہوں کہ جنہوں نے آپریشن کرایا اور الحمدللہ اپنا نارمل پیٹرن پہ یورین پاس کرتے ہیں. جس دقت سے وہ رات میں 4 دفعہ 5 دفعہ یورین کے لیے اٹھتے تھے، اب وہ 1 دفعہ یورین پاس کر کے بہت آسانی سے اپنی نیند پوری کرتے ہیں اور بہت بہتر زندگی گزارتے ہیں. السلام علیکم، میرا نام نعیم احمد ہے. میں نائجیریا میں تھا. میں نائجیریا میں تھا تو مجھے پیشاب کی پرابلم ہوئی. اچانک ایک دن میرا پیشاب رک گیا.
پیشاب نہیں آیا، مجھے بڑی تکلیف ہوئی. وہاں پہ میں نے جو لوکل ڈاکٹر تھے ان کو چیک اپ کرایا. انہوں نے میرے کو ٹیوب لگا دی، یورین بیگ لگا دیا اور بولا آپ پاکستان جائیے، وہاں پہ اپنا ٹریٹمنٹ کرائیے. میں پھر پاکستان آ گیا. پاکستان آنے کے بعد میں نے کڈنی سینٹر میں ڈاکٹر شعیب پٹھانی صاحب کو چیک اپ کرایا. انہوں نے چیک اپ کرنے کے بعد سارے ٹیسٹز وغیرہ میرے کرائے اور پھر میرا آپریٹ کیا. الحمدللہ آپریٹ کرنے کے بعد میرا یورین وغیرہ الحمدللہ کلیئر ہے، کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے. ہو چکا ہے جو ہمارا آپریشن ہوا ہے ڈاکٹر شریف نے کرایا، میں اس کو سلام کرتا ہوں. پورے اسپتال والوں کو جو مجھے بہت سی فائدے ملی ہے، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے. میں جب ہر وقت بات رک جاتا ہوں میں ڈاکٹر شریف کو دعا دیتا ہوں. یہ مدد اللہ تعالیٰ کی تھی لیکن محنت ڈاکٹر شریف بھائی کی تھی. تو میں بہت دعائیں دیتا ہوں کہ اللہ ان کو خوش رکھے، اللہ ان کو صحت دے. میں نے اس کو مجھے پیشاب کی تکلیف تھی، پہلے پہلا مجھے تکلیف تھی تو پچھی مجھے معلوم نہ کہ چالو جو آپریشن کرائی نا، لیکن مجھے ڈر ہو کہ مجھے یہ چنا ہوا کہ آپریشن کرانا چاہیں پیشاب میں تکلیف واپسی بدھی ہوگی. لیکن پنجر کے بعد واپس بھی کہ تکلیف تھی تو پچھی جو ٹی آپریشن کیے تو یہ آپ کرا دیا. میں 4 مہینے سے الحمدللہ مجھے بہت ساری تکلیف تھی ہے. حساب کی بھی کوئی تکلیف ہے ماشاء اللہ. مجھے مطلب فیلنگ بہت ساری کری دیا. تو یہ ہے کہ ہمارے یہ غلط نہیں چاہیے کہ ان کے بعد ٹی آر پی یا آپریشن کے بعد ماؤں کی تکلیف دیتی ہے. اور سمجھا تو میرے حساب سے ان میں کوئی تکلیف نہیں چاہیے. 6 ساعات و5 ساعات رحنا امرجنسي، طلع من هناك الحمد لله والحين انا قدام ما اقوم وجالس يعني نشأ يعني زي ولد صغير يعني، حق اروح لحمام ولا في شيء ولا بتعب ولا في حاجه. الحمد لله بخير. بارك الله فيك والله يجزاكم خير. فضل ربنا سبحانه وتعالى وباقي انت طلب دكتور شويب، الله يرحم والديكين والله يجزاكم الخير. تمام امراض کی تفصیلی معلومات کے لیے آئندہ آنے والی ویڈیوز ملاحظہ کرتے رہیں. بہت شکریہ.